سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے حسب حال اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح بھائی تو نیتیں کر کے آئے ہوں گے، تو حسب حال نیتیں کرنی ہیں، وہ نیتوں کی عادت بن جائے تو مدینہ مدینہ۔ میں تو الحمدللہ کچھ نہ وہ نیتیں کر کے حاضر ہوا ہوں۔ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا جز ہے، اور بھی کئی کتابیں اسی حدیث سے پاک سے شروع ہوئی ہیں، تو ہے چونکہ یہ اہم ترین اور ام الاحادیث میں سے ہے، تو اس لیے وہ شیطان بہت رکاوٹ ڈالتا ہے نیتیں کرنے میں۔ ریاکاری صفحہ 113 پر ہے۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ تو بہرحال نیتیں جتنی بھی دشوار ہوں ہیں مفید، کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر یہاں ہونے والے تربیتی مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیکی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو 2 زانوں بیٹھ سکتے تو اچھی بات ہے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے جتنی دیر بیٹھ سکیں، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر، پھر جب تھکن دور ہو، اللہ توفیق دے، نیت بنے، پھر 2 زانوں ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا،
घूरने, झिड़कने, झगड़ने से बचूंगा, ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्ब मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह और इनके जमा के सीगे पढ़ूँगा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे, इसी तरह इल्म दीन के फयूज़ व बरक़ात लूटते भी रहें, लुटाते भी रहें। आज पहला दिन है, पहली रात है, शुरुआत है, इसलिए आपका मतलब आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, फिर शायद शैतान पीछे लगा हुआ ना, फिर सुस्तियाँ बढ़ जाएं। आज थकन के बावजूद ग़ालिबन आज आपने ऐसा लगता है कि कुछ देर तो मुझे सुनना है, बाद में शायद अप डाउन। इधर वाले मुझे सुनेंगे, उधर वाले हाथ नहीं उठा रहे। बाबा ये भी इरशाद फरमा रहे हैं, तीनों दिन ये बात हुई ना। अच्छा देखो, अब रातें भी आपकी हैं और दिन भी आपके हैं। ये ना दिन को ज़ाहिर है कि मैं जदवल पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम जो अर्ज़ करनी है। अव्वलन ये है कि जब बापा की बारगाह में ये बात अर्ज़ की गई कि दौर हदीस के तलबा आना चाह रहे हैं, तो बापा ने माशाल्लाह इतनी शफ़क़त फरमाई। तकरीबन 10 सोती और सोरी पैगाम मुझे मिले बापा के कि कब आएंगे, कितने आएंगे, किस शहर से कितने आ रहे हैं, कब पहुँचेंगे। यानी इतनी पूछ गूछ का सिलसिला कि वाकई अगर ये पूछ गूछ हमारे अपने अंदर भी नाफिज हो जाए तो दावत इस्लामी कहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी पूछ गूछ माशाल्लाह। फिर ये कि बापा की बारगाह में नाकिस मशवरा ये मैंने पेश किया कि अगर मदनी मुज़ाकरा ऑफ ईयर हो जाए, वरना पिछली जुमेरात भी ऑन ईयर हुआ था, 12 सवा 12 तक मुज़ाकरा चला, तो बापा से भी अर्ज़ की गई कि ज़ाहिर तलबा फिर उसमें शिरकत करेंगे, फिर दरमियान में वक्फ़ा आएगा, तो ऐसा ना हो कि तलबा सो जाए। तो फिर बापा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस गुजारिश को भी कबूल फरमाया और ऑफ ईयर मुज़ाकरे की तरकीब बन गई ताकि ज़्यादा वक्त हमें मिल जाए। तो ये कि अगर हम इससे फ़ायदा उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें हमें ज़्यादा मिलेंगी, और अगर सुस्ती का मुज़ाहरा होगा तो जो एक हदफ था हमारा हाज़री के हवाले से, ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर हो जाए। तो आपकी नीयत है और जदवल पर मुकम्मल अमल होगा तो इंशाअल्लाह बापा का दिल खुश होगा। आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी नज़र करम से तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। तो जैसे जामिअतुल मदीना के अंदर हम मदनी कामों के लिए जाते हैं और मदनी काम करते हैं, दर्स व बयान होता है, नेकी की दावत होती है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमें मदनी काम किस तरीके से करना चाहिए और किस लाहे अमल को सामने रख कर करना चाहिए? एक हिकायत पहले आपको सुना दूं, फिर मैं आपके सवाल के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँ। इह्याउल उलूम जिल्द 3 सफ़हा 413। हज़रत सैयदना मैमून बिन अबू शबीब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं बैठा ख़त लिख रहा था, एक हर्फ पर आकर रुक गया कि अगर इसे लिखता हूँ तो ख़त को खूबसूरत बना देता हूँ, लेकिन झूठ से अपना दामन नहीं बचा पाता। चुनांचे मैंने उस हर्फ को छोड़ने का अज़्म कर लिया। तो मुझे घर के कोने से निदा की गई, जो कि पारा 13 सूरह इब्राहिम आयत नंबर 27 पर मुश्तमिल थी। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक़ बात पर दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में। अब वो सवाल में जो ये कहा गया कि आपकी नज़र करम से मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ,
اس پر تھوڑا عرض کرنا تھا کہ یہ کہ کیا مطلب کوئی ایسا آلہ ہے جو پتہ چل جائے کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کی نظر کرم تھی اس لیے یونیورسٹی میں، ورنہ نہ ہوتا. تو اب یہ جملہ بولنا کیسا، سچ ہے، جھوٹ ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں بے اختیار نکل گیا تو گرفت نہیں ہے کوئی اس طرح کا جملہ، یا ظن غالب ہے کہ نظر کرم سے ہوا ہے تب بھی جھوٹ نہیں ہے. اور ویسے ہی کلام یعنی تحسین کلام کے لیے، جیسے یہ ابھی آپ نے سنا، تحسین تحریر کے لیے انہوں نے ایک حرف کی وجہ سے عبارت خوبصورت بنتی تھی لیکن بات جھوٹ میں جا پڑتی تھی، وہ حرف ترک کرنے کا اس اللہ کے نیک بندے نے وہ عزم کر لیا تو کونے سے آیت قرآنی کی آواز آئی. تو ہماری کہہ رہی ہے تو پوری گفتگو جیسے کہ اب یہاں جیسے بات ہوگی نا، بندہ بڑا ناپ تول کے سنبھل کر بولنے کی کوشش کرے گا، ہے نا. تو پھر بھی جیسے کہ میں نے جسارت کر لی، ہم تربیت کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا. تو عام بات گفتگو میں کیا کیا ہمارے منہ سے نکلتا ہوگا، کتنی غیبتیں، کتنی تہمتیں، بدگمانیاں، جھوٹ، جھوٹے مبالغے. یہ میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ اگر جیسے کہ اس وقت یہاں ہیں، اگر ہم ویسے اپنے فری دوستوں میں ہوتے ہیں نا، اس مطلب بیٹھک کی گفتگو ٹیپ کر لی جائے، بول کر نہیں، ورنہ سمجھ جائے گا بندہ، چپکے سے کوئی جیب میں رکھ کر اس کو ٹیپ کر لے. اور پھر اگر کوئی اس گفتگو کی اسکیننگ کرنا جانتا ہو، اس کی پکڑ کرنا جانتا ہو ایک ایک لفظ کی کہ یہ آیا سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں کہیں اشارتاً کسی پر طنز تو نہیں پایا جا رہا، یہ لفظ کہیں دل آزاری پر تو نہیں مطلب جا سکتا. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ وہ 5 منٹ کی گفتگو میں شاید کچھ نہ کچھ یعنی کہ جراثیم پکڑے جائے، تو پھر ہماری دن بھر کی گفتگو. اب اس میں یہ کہ ابتلاء عام ہے، کیا پڑھنے والا، کیا پڑھانے والا، کیا تقریر کرنے والا، کیا آپس میں گفتگو کرنے والا، کیا تاجر، کیا گاہک. اگر یوں آپ اسکیننگ شروع کریں نا تو واقعی یعنی کہ بہت مشکل ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال سے خبر. پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں وہ ہم زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. تو قرآن کی آیتیں ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ کوئی لفظ وہ نہیں نکالتا کہ کوئی لکھنے والا تیار نہ بیٹھا ہو. اس مفہوم، یہ مفہوم بنتا ہے اس آیت کا، یعنی کہ فرشتے کرامن کاتبین تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ ہم جو جو بولتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ کہ یہاں اگر کوئی پکڑتا ہے ہمارا لفظ تو صحیح بات ہے کہ نفس جو ہے نا وہ تو پریشان، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، لیکن یہ شیطان جو ہے نا وہ دل میں پریشانی داخل کرے گا، مزہ نہیں آتا. ہم کو مزہ صرف اسی صورت نہ ہے کوئی ہماری پیٹھ ٹھوکے، ہم کو واہ واہ کرے، شاباش دے کہ یار او کیا یار ماشاء اللہ، تو مزے کو مزہ. اور اگر تھوڑا سا بھی یعنی کہ اس میں ہمیں کوئی سمجھائے نا تو ہم زبان سے نہ بھی بولے، اندر سے صدا آتی ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے گئے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے گئے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور ایسا سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے بھی ملیں گے کہ جو اپنی اصلاح کے در پہ رہیں گے کہ میری کوئی اصلاح کرے، میری کوئی خامی مجھے بتائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرا عیب بتائے، اور جو میری منہ پہ تعریف کرے وہ میرا دشمن ہے نا. تو مشہور قول ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ہماری بس یہ کہ ہم دشمنوں کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری کوئی منہ پہ تعریف کرے، واہ واہ کرے، ہائے. تو بہرحال
تو اللہ کرے کہ اسلامی بھائی کو برا نہ لگ جائے یار پہلا ہی سوال کیا اور مطلب آپریشن شروع ہو گیا, آگے بولے گا کون, ہمت کون کرے گا. باپا پہلے ہی سوال میں اتنے مدنی پھول مل گئے تو آگے پتہ نہیں کیا کیا تربیت ہوگی ہماری. پاپا اس بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں, بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بغیر بتائے اپنے دوستوں کی بیٹھک میں ریکارڈنگ کرے, ہم اس پر اب کہیں باپا نے فرمایا تھا ہم ریکارڈنگیں شروع کر دیں, کیا اس طرح کرنا درست ہوگا؟ بھی اس میں ریکارڈنگ کریں پھر اسکیننگ کرنا شروع کر دیں خود ہی؟ اسکیننگ کی پہلے تربیت لینی پڑے گی. میں نے دیکھو یہ ہوتی ہے مثال ہے, اب مثال کو بے آئین ہی اپنا لینا, اور میں نے اگر مگر سے کہا نا کہ اگر کوئی کر لے اس طرح, تو اب یہ کہ یہ بیچارے کریں گے تو اب کرنے والے کو آیا اسکیننگ کر سکے گا یہ, یا اس کا اتنا وزن ہے کہ وہ اسکیننگ کر سکتا ہے اور یہ کہے گا تو اس کی مان لی جائے گی. تو اب یہ کہ میری عمر بڑی ہے اور مجھ سے آپ کی محبت ہے, اور میں نے اپنا وزن دیکھا کہ یار یہ میرے اپنے اور میری مانیں گے, ورنہ میں بھی اگر کوئی آپ کی جگہ کوئی شخصیت ہوتی میں تھوڑی جرات کرتا بولنے کی, میرے بچے ہیں تو بول گیا میں. تو اس لیے ہر ایک کا کام نہیں ہے اسکیننگ کرنا اور سمجھانا, وہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور اپنی اپنا اپنا قد ہوتا ہے. ہاں جہاں ظن غالب آ جائے, اگلا واقعی صریح جھوٹ بول گیا اور ظن غالب آیا کہ یار اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, اب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. تو اب اتنا کنفرمیشن بھی ہو نا کہ یہ صحیح جھوٹ بول گیا, تعویل تو ہے نا, جیسے کہ اب دھیان نہیں تھا منہ سے نکل گیا کہ آپ کی نظر کرم سے, یہ عادت ہوتی ہے آپ کی دعا سے, آپ کی دعا ہے. اب کبھی دعا بھلے زندگی میں نہ کی ہو لیکن اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے آپ کی دعا ہے. پہلی ملاقات میں کہہ دیتے ہیں جی آپ کی دعا ہے. اچھا اس میں صرف عوام نہیں, خواص کا بھی ابتلا ہے اس میں. کہتے ہیں اپنے چھیڑ نہیں سکتے کسی کو, کہ خدا بہتر جانے ان کے پاس, اس کو تعویل ہوگی, تعویل بھی ہوگی نہیں ہوگی اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی. ایک مطلب وہ تکیہ کلام ہوتا ہے بعضوں کا ہر بات میں, آپ کی دعا سے آپ کی دعا ہے, آپ کی دعا سے آپ کی دعا ہے. تو وہی بات ہوگی کہ اگر بے اختیار نکل گیا تو پکڑ نہیں. اگر ظن غالب ہے کہ واقع جیسے بولتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار تھا آپ سے دعا کروا کر گیا تھا تو وہ صحیح ہو گیا, تو اب یہ ظن غالب ہے, اگلے سے اس کی اتنی عقیدت وابستہ ہے اور اس کو یوں ہے کہ نہیں یار اس کی دعا سے ٹھیک ہوا ہے, وہ ظن غالب ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. ہاں اگر خوشامد کے طور پہ کہتا ہے, ڈاکٹر کو جا کر کہتا ہے آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا, مسجد کے امام کو کہتا ہے آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا, جس سے تعویذ لیا تھا اس سے کہتا ہے آپ کے تعویذ سے ٹھیک ہو گیا, اور یہ مقصود خوشامد ہے, سب کو اچھا لگانا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ پھر جھوٹ 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 کہ جال بچھا ہوا ہے جھوٹ کا, اور یہ بھی ہوتا ہے, سمجھے. تو بس یہ کہ وہ کاش یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں, عمل مجھے بھی نصیب ہو جائے. پہلے تولو بعد میں بولو, ہم پہلے تولتے نہیں ہیں, سمجھے, کہ کچھ سمجھ میں آئے اچھا بعد میں بولتے ہیں, اچھا بعد میں جب بول لیتے ہیں تب بھی نہیں تولتے, تب بھی کہاں تولتے ہیں. بلکہ کوئی اگر تول کر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہم کو بتائے تو اس سے بھی ناراضی ہوتی ہے, تولا کی اس نے. اور حسن ظن بہرحال رکھنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرے تو آپ یہ نہیں ٹھان لیں کہ یہ جھوٹ ہی بولا جب تک 100% آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. حسن ظن کہ بھئی اس کی کوئی ان کے پاس تعویل ہوگی جو یہ کہہ رہے. باپا کسی نے ایسا جملہ بولا تو اب ہم اس سے اس کی تعویلیں بھی پوچھیں گے کہ بھجان آپ نے یہ بولا, ذرا اس کی تعویل بیان کریں, اس بارے میں مدد اگر دے دیں. استاد شاگرد کو پوچھتا ہے تو حرج نہیں ہے اس میں, مقصود جب کہ تعلیم ہو. یہاں ماشاءاللہ اساتذہ کی بھی آواز تو تھی کہ تشریف لا رہے ہیں. کتنے اساتذہ تشریف فرمائے جامعات کے, ماشاءاللہ. اچھا تو یہ آگے آگے طلبہ ہیں, اساتذہ پیچھے پیچھے, بھاگنے نہ پائے کوئی طالب علم. اب دیکھیں میں نے کہا نا بھاگنے نہ پائے کوئی طالب علم, یا میں نے اپنی پکڑ کی کہ کیا اس لیے بیٹھے ہیں, یہ جملہ واپس لے لیتا ہوں.
ظاہر ہے کہ یہ اس لیے بیٹھے ہوں, میرے پاس ایسا حسن نظر میں لاؤں کہاں سے کہ ہمارے استاد اتنے ایکٹیو ہو گئے یا کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. تو یہ مطلب اس عادت سے کہ بندہ اپنی بھی گرفت کرتا رہے, کیا بولا کیا بولا کیا بولا, کیوں بولا یہ لفظ, کیوں بولا وہ, اس لفظ کو کیوں تھوڑا کھینچا. بعضوں کا جملہ ایک ہی ہوتا ہے, ادائیگی کے انداز سے اس کے مفاہیم میں فرق آ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یونیورسٹی میں مدنی کام کیسے کریں؟ جی اللہ اکبر. اب تک کب سے یونیورسٹی میں ہوں گے یہ خدا جانے, اب تک بھی تو کر ہی رہے ہوں گے نا کام. تو ہر ایک کی اس کی نفسیات کے مطابق کام کیا جائے اور بحث و تمحیص سے گریز کیا جائے, ورنہ یہ کہ اس میں بعض اوقات ماحول خراب ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے, لیکن عام طور پہ وہ داڑھی والے کو دیکھ کر, خدا جانے امامہ بھی باندھتے ہوں گے کہ نہیں وہاں جا کر, ہاں امامہ باندھیں گے نا, اور اگر فطرتاً یا تکلفاً سنجیدہ رہتے ہوں گے تب تو خیر ایک روب رہے گا اور بات سنی جائے گی. اگر امامہ نہیں باندھتے اور مدنی حلیہ بھی نہیں ہے یونیورسٹی میں, چہرے پہ داڑھی بہرحال ہے وہ تو پھر اتنا روب رہے گا نہیں, اور خواہ لوگ آ کے چھیڑتے رہیں گے, اور اگر زیادہ بولنے کی عادت ہے تو پھر کام کرنا مشکل ہے. وہ چھیڑتے رہیں گے, پھر آپ کے جملے لے جائیں گے, پھر جملے بتائیں گے تو یوں بھی بولتا تھا, وہ نہیں میرے کو یوں بول رہا تھا, اس کو پوچھ لو یہ میرے ساتھ تھا. تو کام کیا تھوڑا بہت ہوگا بھی تو ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے کام کرنے والا سیریس ہو, ناپ تول کر بولتا ہو, اور مدنی حلیہ میں ہو نا, تو یہ نہیں کہ وہ لوگ دور بھاگیں گے فنا ہوگا, تو کیا مطلب لوگوں کو اپنا گرویدہ کر کے پیچھے چلانا مقصود ہے یا رضا الہی. تو اگر یہ مدنی حلیہ ہوگا نا تو اس طرح مطلب لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے کچھ اکتساب فیض کریں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ حاصل کریں گے. جو خاموش طبیعت ہوتا ہے نا اس کا قدرتی طور پر ایک روب ہوتا ہے. اچھا اب بعض اوقات آدمی ہوتا بولنے والا, لیکن کبھی اگر وہ مجمع میں خاموش ہو بھی جائے, خاموش رہے بھی, تب بھی اس کا خاموشی کا تو ایک اپنا روب رہتا ہے اور اثر ہوتا ہے, کہ جس کے بعض اوقات میرے ساتھ مطلب ایسے معاملات ہوئے ہیں جن میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضور برہان ملت, آپ نے نام اگر سنا ہو ان کا, ہند کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, مرید تھے, خلیفہ تھے. اب تو خیر اعلیٰ حضرت کا کوئی مرید بھی زندہ ہو یہ مشکل ہے. تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے, ضعیف العمر تھے. تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا, دعوت اسلامی کے اوائل تھے یا پتہ نہیں شروع نہیں ہوئی تھی, غالب گمانے کے اوائل تھے. تو وہاں صاحب خانہ نے کہا کہ فلاں جگہ حضرت کی دعوت ہے, تو میں وہاں اس جگہ بھی گیا. جب مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جو بھی تھی, میں کس ٹائم پر گیا تھا ایسا ہی کوئی ٹائم, شام کا یا مغرب کا ایسا کچھ اب یاد نہیں پورا. تو میں بہرحال یہ کہ جہاں ان کی دعوت تھی حضرت کی وہاں بھی حاضر ہو گیا. حضرت تو کہاں تشریف فرماتے مجھے یاد نہیں پڑتا, میں نے حضرت کو دیکھا ہو وہاں دعوت میں, ہو سکتا ہے کسی کمرے میں تشریف فرماؤ, اور باہر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں, وہ 12 دری شاید اس کو بولتے ہیں, جو نہیں وہ ہوتے ہیں اپنی کوٹھیاں ہوتی ہیں, اس کے باہر کچھ گھاس وغیرہ ہوتا ہے, تو کرسیاں ٹیبل یہ لگے ہوئے تھے وہاں سیاسی, سماجی, مذہبی کافی شخصیات, یعنی مولانا طبقہ زیادہ تھا, داڑھیوں والے بہت تھے.
تو یہ آپس میں مطلب سب لگے ہوئے تھے. میں شاید اکیلا تھا, پتہ نہیں کیا, میں بھی ایک جگہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا چپ چاپ. بات کس سے کروں میں؟ تو ایک صاحب آئے جو ان کے تعارف سے پتہ چلا کہ یہ کوئی پارٹی تھے, مالدار آدمی تھے. انہوں نے اپنی بتایا کہ میری یہاں کپڑا مارکیٹ میں کپڑے کی دکان ہے. وہ بولے کہ میں کبھی سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے مطلب ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, آپ بالکل چپ سیریس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چلو لاؤ مولانا کو میں کمپنی دوں. یوں کر کے بولا. میں اب پھر بہرحال مجھے بڑا اس سے مطلب سیکھنے کو ملا کہ دیکھو یار, یہ تاجر لوگ جو ہے نا, شیوٹ تھا وہ, یہ لوگ یا عوام جو ہے نا, یہ اس حلیے والوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بولتا ہے تو بھی نوٹ کرتے ہیں, ہنستا ہے تو بھی نوٹ کرتے ہیں, چپ رہتا ہے تو بھی ظاہر نوٹ کرتے ہیں. اور چپ رہنے والوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ آیا نا میرے پاس نہ جان نہ پہچان. تو یوں مجھے اس نے بڑا سکھایا ان مانو کر. تو یہ خاموشی کی ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فائدہ کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی خود بد کھینچا چلا آیا, میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. اب خدا جانے میں نے اس کو کیا نیکی کی دعوت دی, ضرور دی ہوگی نیکی کی دعوت, اور اس کو اجتماع کی دعوت دی ہوگی. ان دنوں مجھے غالب گمان ہے کہ اپنا اجتماع گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا شروع ہو چکا تھا, لیکن ابتدا تھی بالکل شروعات. تو اگر یونیورسٹی یا کالج یا جہاں بھی بازار گھر جہاں بھی بندہ سنجیدہ ہوگا, ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوگا, خلیق ملنسار مسکرانے والا ہوگا, تو اس کی بات سنی جائے گی. بندہ بولے نا, کہتے ہیں کہ تو آدھی بات کرے, آدھی بات کرے, تاکہ جو ملنے آیا یا جو بیٹھا ہوا ہے اس کو یوں ہو کہ یار ذرا اور بولے تو اچھا. یہ آدھی بات سے مراد, میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا, آدھی بات سے مراد یہ نہیں کہ مسئلہ بھی آدھا بتایا جائے. تو آدھی بات کرے, جو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کچھ کم بولے, آدھی بات بولے, تاکہ سامنے والے کو یوں وہ خواہش ہو کہ اور کچھ بولے. یہ نہ کہ اتنا بولتا چلا جائے کہ سامنے والا سوچے کہ اب یار یہ چپ بھی ہوگا کہ نہیں, انتظار کرے اور یوں گھڑی دیکھے. تو یہ اگر گر ہوں گے آپ میں, آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, انشاءاللہ مدنی کام آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گا. اگر بڑبڑیے بولنے والے, طنز کرنے والے, قہقہ مارنے والے اور اس طرح کے بحث کرنے کے عادی ہوئے, تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ کی تنظیم کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بدنامی کا سامنا ہو تو کام نہیں کر سکتے. بہت مشکلات ہوں گی کام میں, ماتحت ہوں گے, جھاڑتے ہوں گے, لتاڑتے ہوں گے, دوسروں کے سامنے اس کی کمزوریاں بیان کرتے ہوں گے. طلبہ میں یہ ہوتی ہیں کیفیات, اساتذہ میں بھی بعضوں میں یہ ہوتی ہوں گی. تو ایسے پھر افراد جو یعنی کہ قبول عام نہیں پا سکتے, بلکہ قبول خاص سے بھی محروم رہتے ہیں. بغض و عناد ان کے بارے میں پایا جاتا ہے, اور گناہوں کے وہ سلسلے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسوں میں نہ کرے, اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا, ہادی ہے طلبگار کے. مردہ دلوں کو دے جلا, ہادی ہے طلبگار